الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے انتہائی واجب التکریم معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی پریشانی کا حل لے کر کے آیا ہوں جس پریشانی میں ہر دوسرے شخص پریشان ہے، مبتلا ہے۔ پریشانی کیا ہے؟ ہر شخص آنے والا ہم سے یہ شکایت کرتا ہے، جب اپنی پریشانی کو ظاہر کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ حضرت بہت زیادہ مقروض ہو گیا ہوں، قرض بڑا چڑھ گیا ہے، کیا کروں؟ تو سب سے پہلے جو ہم اسے ایک نصیحت کرتے ہیں وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے کہ میانہ روی، حضور علیہ السلام نے مبارک ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میانہ روی آدھی معیشت ہے۔ اپنی انکم کو دیکھیں، اپنے جو آپ کا انکم ہے، آپ کا آمدنی جو ہے اس کو دیکھ کر کے اپنے اخراجات کا تعین کیا جائے۔ اپنے اخراجات کو اتنا رکھا جائے جتنی آپ کی آمدنی ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانا نہ ملے نہ ملے کوئی بات نہیں، ایک وقت کا فاقہ ہو جائے اگر تو بے شک ہو جائے، لیکن کسی سے قرض نہیں لینا۔ میں نصیحت کرتا ہوں اپنے آنے والے تمام جتنے بھی میرے متعلقین ہیں ان سے کہ ایک وقت کا اگر کھانا نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ قرض نہ اٹھائیں۔ قرض بہت بڑی لعنت ہے۔ اور دوسری جو دعائیں حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہیں، ان کی تعلیمات سے ملتی ہیں، ان دعاؤں کو صبح شام اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کی ذات عالی سے یقین ہے کہ ان دعاؤں کی برکت سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، ہمارا قرض جیسا کیسا بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتار دیں گے۔ وہ جو قرضوں کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں، احکم الحاکمین اس کو اٹھا دیں گے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کا صبح و شام 7 مرتبہ اہتمام کیا جائے، اہتمام سے یہ دعا پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ جیسا کیسا قرض ہے اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور ابو داؤد شریف میں رسول خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی ہمیں سکھلاتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، قرض چڑھ جائے تو یہ دعا بھی احکم الحاکمین سے صبح و شام مانگی جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس دعا کا تو خود میں نے مشاہدہ کیا ہے، خود تجربہ کیا ہے کہ اس دعا کا اگر اہتمام کیا جائے، 7 مرتبہ پڑھی جائے، احکم الحاکمین سے دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے صدقے احادیث نبویہ میں جو یہ ہمیں دعائیں ملتی ہیں، ہماری مشکلات کا جو حل ہے وہ ملتا ہے۔ اگر ان تعلیمات پہ عمل کر لیا جائے تو احکم الحاکمین جیسی کیسی بھی پریشانی ہے، جیسا کیسا بھی قرض ہے۔ اور میں نے تو یہاں تک کہ سنا کہ ایک صحابی رسول ہیں، حضور علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے صحابی اس وقت مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض ہے، پریشان ہوں، آمدنی کوئی نہیں ہے، پیسے خرچ کرنے ہیں، دینے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حدیث، یہ دعا سکھلائی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ دعا پڑھتا ہوں، جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایسے ہے کہ یہ میرا ایک ATM ہے۔ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا ایک ATM ہے۔ جب بھی میں اس دعا کو پڑھتا ہوں، جیسی کیسی بھی پریشانی ہے، جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، احکم الحاکمین ان کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ بجائے ایک بندے سے، آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک بندے سے قرض اٹھا کر دوسرے کو دیا جاتا ہے، دوسرے سے اٹھا کر تیسرے کو دے دیا جاتا ہے۔ تو ایسے نہ کیا جائے، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے
اور ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ دعائیں پڑھ کے میں نے پہلے بھی عرض کیا، پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے عرض کیا ہے کہ دعا جب بھی کی جائے تو احکم الحاکمین سے بڑی یقین کے ساتھ مانگا جائے، شک کی گنجائش ہی نہ ہو آپ کی دعا میں۔ احکم الحاکمین سے مانگا ہے، اللہ ضرور عطا فرمائیں گے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ احکم الحاکمین سے مانگا جائے، انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اگر ہم اپنی دعائیں جتنی بھی ہیں، اپنے مسائل جتنے بھی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کو رکھیں گے، ان کو پیش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں قرض کی پریشانی ہے، مرض کی پریشانی ہے، کوئی اور مصیبت الجھن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ضرور خلاصی عطا فرمائیں گے۔